جی، وقال اور کہا الذین ان لوگوں نے اشرکو جو شرک کرتے ہیں، لو شاء اللہ اگر اللہ تعالی چاہتا تو ما عبدنا ہمیں نہ پوجنے دیتا یا ہمیں عبادت نہ کرنے دیتا، من دون ہی اپنے سوا، من شیء کسی بھی چیز کی، نحن ولا آباؤنا نہ ہمیں عبادت کرنے دیتا، نہ ہمارے آبا و اجداد کو عبادت کرنے دیتا، ولا حرمنا اور نہ ہی ہم جو ہے حرام ٹھہرا لیتے ہیں اس کے سوا کسی بھی چیز کو، من شیئن کسی بھی چیز کو، کذالک اسی طرح، فعل الذین کیا الذین ان لوگوں نے، من قبلم جو ان سے پہلے تھے، فہل علی الرسل پس سو علی الرسل رسولوں پر، الا البلاغ المبین صرف واضح پیغام پہنچانا ہے، یعنی واضح بات رسولوں کا کام یہ ہے کہ ان تک واضح بات پہنچا دیں۔ اب اس آیت کے اندر جو ہے قریش مکہ جو ہے وہ ایک اعتراض کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بتوں کی پوجا کرنا یا بتوں کو اپنا سفارشی مانا یا ان کے سامنے جھکنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ ہمیں نہ کرنے دیتا، نہ ہمیں کرنے دیتا، نہ ہمارے آبا و اجداد کو کرنے دیتا، اور نہ ہی جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے ہم جو ہے اس کو حرام ٹھہراتے۔ ٹھیک ہے، تو ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر عذاب ابھی مسلط کر دیتا۔ عذاب اللہ کا ہمارے اوپر مسلط نہ کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم حق پر ہیں۔ یہ پہلے بھی کئی طرح کے ان کے اعتراضات جو ہیں وہ گزر کے ہیں، آپ حضرات نے پڑھ بھی لیے ہیں۔ کبھی ان کا اعتراض قرآن مجید کے بارے میں ہوتا تھا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اعتراض کرتے تھے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے نبوت کیوں عطا کی ہے، آپ کے علاوہ جو ہے ہمارے چودھری، ہمارے سرداروں اور ہمارے بڑے جن کے پاس مال اور دولت ہے ان کو نبوت کیوں نہیں عطا کی۔ تو اس طرح کے سوال جو ہے یہ پہلے بھی کیا کرتے تھے، اور کبھی یہ کہا کرتے تھے کیا نام ہے کہ آپ کو نبی کیوں بنایا ہے، کسی فرشتے کو بنا لیتے۔ تو اس کے بھی میں آپ کو کئی دفعہ جواب دے چکا ہوں، لیکن یہاں پر وہ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہوتی بقول ان کے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے جو پہلی قومیں جو اپنے وقت کے نبی کے اوپر ایمان لے کر نہیں آئی تھیں، تو اللہ رب العزت نے پھر ان کے اوپر عذاب کیوں بھیجا؟ پھر اللہ رب العزت نے ان کو کیا نام ہے غرق کیوں کیا؟ اگر یہ برحق ہوتے، یہ سچے ہوتے، اپنے نبی کی بات کو نہ ماننے کے باوجود بھی اگر یہ سچے ہوتے، تو پھر جو ہے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، تو پھر جو ہے وہ جو کہنے والا یا جو نبی دعوت دینے والا ہوتا اس کے اوپر عذاب ہوتا، یا اس کے ماننے والے ہوتے جو تھے وہ ان کے اوپر عذاب آتا، پھر ان کے اوپر عذاب کیوں آیا؟ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو ہے ان کا یہ کہنا یہ فضول ہے یا یہ بے سود ہے، اس سے کوئی نفع یا کوئی بات بننے والی نہیں ہے، بلکہ ان حضرات کو خود بھی اس بات کو یہ بات معلوم ہے کہ پچھلی قومیں جب اپنے وقت کی نبی کی بات کو نہیں مانتی تھی تو اللہ رب العزت ان کے اوپر عذاب مسلط کر دیتے تھے، اور وہ غرق اور ہلاک ہو جاتی تھیں۔ اور یہ خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ یہود و نصارہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں سنتے تھے، تو اس وقت یہ بھی یہ بات کہا کرتے تھے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری موجودگی میں آ جائیں تو ہم جو ہے ان کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے، اور یہ باتیں یہود و نصارہ بھی کہا کرتے تھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نبوت کی دعوت دی، تو پھر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف بھی کھڑے ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اللہ رب العزت کے بارے میں طرح طرح کے سوال بھی کرنے لگ گئے۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے آگے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یا اے تمام نبیوں، تمہارا کام جو ہے
ان کو ہدایت دینا تمہارا کام نہیں ہے، بلکہ تمہارا کام صرف اور صرف یہ ہے کہ تم ان تک اللہ کا پیغام پہنچا دو۔ تم نے ان تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے تو تم بری الذمہ ہو گئے ہو، لیکن اگر یہ نہیں مانتے تو پھر یہ ان کا قصور ہے۔ ایک جگہ کے اوپر کل قیامت والے دن اگر کوئی آدمی یہ کہے گا، اگر یہ ہے تو نہیں، لیکن اگر کوئی یہ کہہ بھی دے کہ میرے پاس جو ہے وہ کوئی نبی نہیں آیا تھا، میں تو ایک ایسی جگہ پر موجود تھا جہاں پر جو ہے میرے تک کوئی نبی نہیں پہنچا، نہ میرے تک کوئی بات پہنچی کہ اللہ بھی کوئی ذات ہے، نہ میرے تک کوئی نبی پہنچا جو کیا نام ہے مجھے پیغام دیتا یا مجھے بتاتا۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت کل قیامت والے دن ایسے آدمی سے بھی کہیں گے کہ کیا یہ تو اس کا اس وقت یہ کہنا یہ کوئی کام کی بات نہیں ہوگی بلکہ فضول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ آپ نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ پانی جو اوپر سے گر رہا ہے یہ ویسے گر رہا ہے؟ اس کو گرانے والا تو کوئی نہ کوئی ہوگا، یہ چند گھنٹوں کے لیے یا چند منٹوں کے لیے اوپر سے بارش آتی ہے اور اس کے بعد رک جاتی ہے۔ یہ پانی کو کنٹرول کرنے والا کوئی اوپر ذات کوئی نہ کوئی تو ہوگی۔ تم نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا، اور تو نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ صبح صبح جو ہے وہ سورج نکلتا ہے اور شام کو غروب ہو جاتا ہے، اور شام کو چاند نکلتا ہے اور صبح کیا نام ہے وہ پھر غروب ہو جاتا ہے، اور یہ جو دنیا کی جو جتنی بھی چیزیں نظر آ رہی تھیں، یہ پانی دریا چل رہے تھے یا یہ سمندر چل رہے تھے یا سمندر کے اندر سے کشتیاں گزر کر چل رہی تھی، تو نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کیا نام ہے کہ اس کو بنانے والی یا اس کو چلانے والی کوئی نہ کوئی تو ذات ہوگی؟ تو آج اگر تیرا یہ کہنا کہ میرے تک کوئی نبی نہیں پہنچا یا میرے تک کوئی پیغام نہیں پہنچا تو یہ فضول ہے، اس کی کوئی وقت یا کوئی اہمیت کی بات نہیں ہے جو آپ کر رہے ہو۔ تو اس وقت اس آدمی کا بھی یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، البتہ تحقیق ہم نے بھیجا فی کل امت ہر امت میں رسولاً رسول، ان اعبدوا اللہ یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ اور اجتناب کرو طاغوت سے، یعنی سرکشی سے اجتناب کرو۔ تو اس آیت کے اندر بھی ان کا یہ کہنا کہ کیا نام ہے ہم جو ہے اگر اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، یہ بات اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ ہم جو ہے بتوں کی عبادت کریں، یا ہم جو ہے کیا نام ہے اپنے اوپر حرام چیزیں یہ جو ہم کھا رہے ہیں ان سے رکے نا، تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیات کے اندر فرما رہا ہے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، البتہ تحقیق ہم نے بھیجا ہر امت کے میں رسول ان اعبدوا اللہ یہ کہ تم ان کو بتا دو اے رسولو اے پیغمبرو، یہ کہ تم اس قوم کو بتا دو کہ تم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور یہ جو واجتنبوا الطاغوت کا جو معنی ہوتا ہے کہ بھیڑ دھنگے مراد آسان ترجمہ ہے کہ یہ جو طاغوت کہتے ہیں کہ سرکشی کرنا، یعنی سرکشی کرنا جو ہے ان چیزوں سے جو ہے تم بچو۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهَ، پس ان میں سے بعض تو وہ تھے کہ جو اللہ کے اوپر جن کو اللہ نے ہدایت دے دی اور وہ جو ہے ہدایت یافتہ ہو گئے، وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور بعض ان میں سے وہ تھے جن کے اوپر گمراہی جو ہے وہ ثابت ہو گئی۔ ان آیات کے اندر یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا ہوتا تو اللہ تعالیٰ 1,24,000 کم و پیش انبیاء کرام علیہم السلام کو ان کی قوم کی طرف پھر کیوں بھیجتے؟ اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو بس پتہ ہی تھا کہ یہ کیا نام ہے مجھے بھی نعوذ باللہ یہ باتیں پسند ہے، یہ بتوں کی پرورش کرتے ہیں یا بتوں کی یہ پوجا کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ بت جو ہے ہمارے یہ سفارشی ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ جب اللہ تعالیٰ کو یہ بات پتہ تھی تو اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و پیش انبیاء کرام علیہم السلام جو ہے اس ہر دور کے اندر جو ہے امت کی طرف ان لوگوں کی طرف پھر کیوں بھیجے؟ پھر اللہ تعالیٰ بھیجتے ہی نا، ان انبیاء کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور ان انبیاء کو پھر یہ کیوں کہتے کہ تم اپنی قوم والوں کو یہ کہہ دو کہ ان اعبدوا اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو؟ پھر تو وہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتے کہ بس چھوڑ دیں ان کو، یہ بتوں کی
पूजा कर रहे हैं, मुझे ये बात पसंद है तो बस ठीक है, इनको करने दे। तो अल्लाह ताला का अनियाबुदुल्लाह कह देना कि ये कि तुम सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, और रसूलों के ज़रिए ये कह देना, ये इस बात की दलालत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को, ये तुम जो बुतों की पूजा कर रहे हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये बात पसंद नहीं है। और आगे वजतनिबुत तागूत के अंदर ये भी बता दिया कि सरकशी करने या नाफरमानी जो है, तुम उससे बचो, यानी उससे परहेज करो। अब बातें इनमें से वो थे जिनको अल्लाह ने हिदायत दे दी और जिन्होंने अपने वक़्त के नबी की बात को मान लिया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको कामयाबी अता फरमाई। और जिन्होंने अपने वक़्त के नबी की बात को नहीं माना, वमिनहुम मन हक़्क़त अलैहि ज़लाला, उनके ऊपर गुमराही जो है वो साबित हो गई, और वो जो है गुमराह हो गए। फसीरु फिल अर्दी, अब अगली बात कि फसीरु फिल अर्दी, पस तुम चलो, फिल अर्दी जमीन में, फंजुरू पस तुम देखो, कैफ कान आकिबतुल मुकद्दिबीन, कैसे इंजाम हुआ या कैसे इंजाम किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल मुकद्दिबीन, जुशनाने वालों को, जुशनाने वालों का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर कैसे इंजाम किया। अब ये जो तुम्हारा ये कहना कि हमारा बुतों की पूजा करना, ये बात अल्लाह ताला को पसंद है, तो आपसे पहले जो कौमें और जो क्या नाम है लोग थे, तो वो भी, उन्होंने भी तो अपने वक़्त की नबी की बात को जुटलाया था, नहीं माना था, इनकार किया था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फिर उनको फ़तह नसीब फरमाई? या आपके सामने हैं वो बस्तियाँ, जो आप जो है मुल्क शाम की तरफ जब तिजारत के लिए जाते हो, तो वहाँ से गुज़र कर ही जाते हो, तो फिर आप देखते नहीं हैं? आपको भी पता है कि यहाँ पर इस इलाके के अंदर जो है, इस बस्ती के ऊपर अज़ाब आया था, फिर तुम गौर व फ़िक्र नहीं करते? तो उन्होंने भी ये इस तरह की बातें की थी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको हलाक और गर्क कर दिया। आज अगर तुम इस तरह की बातें कर रहे हो, तो तुम जो है, क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर तुम्हें छोड़ेंगे? तुम्हारे ऊपर जो है क्या नाम है अज़ाब मुसल्लत नहीं होगा? फंजुरू, पस तुम देखो, कैफ़ कान आक़िबतुल मुकद्दिबीन, कैसे इंजाम हुआ जुटलाने वालों का, यानी जिन्होंने अपने वक़्त के नबी को जुटलाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर उनके ऊपर क्या नाम है अज़ाब मुसल्लत कर दिया। उसके बाद आगे फरमाया कि इन तहरिस अला हुदाहुम फ़इन्नल्लाह ला यहदी मन युज़िल्लु वमा लहुम मिन नासिरीन, अगर आप उम्मीद लगाए बैठे हैं अला हुदाहुम, इनके हिदायत की, फ़इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, ला यहदी, हिदायत नहीं देता, मन युज़िल्लु, जिसे जिसे उसने गुमराह कर दिया है, यानी जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गुमराह कर दिया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो उनको हिदायत नहीं देता। वमा लहुम, और न ही उनके लिए मिन नसीर, कोई मददगार है, यानी ना ही अल्लाह के अलावा उनका कोई मददगार होगा, और ना ही अल्लाह के अलावा उनको कोई और क्या नाम है कोई और हिदायत देने वाला होगा। जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिदायत का फैसला कर लिया है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको हिदायत अता कर दी है, और जिसके बारे में अल्लाह ने गुमराही का फैसला कर लिया है, तो तमाम दुनिया भी इकट्ठी हो जाए, वो उसको हिदायत नहीं दे सकती। मैंने आप हजरात को शायद पहले भी बता दिया था कि हजरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा थे अबू तालिब, वो भी चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्होंने सारी ज़िंदगी खिदमत की है, और जब मर रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कान में ये कहा था कि ऐ चचा जान, मेरे कान के अंदर भी अगर आप कलमा पढ़ लेंगे, तो कल क़यामत वाले दिन जो है मैं आपकी गवाही दूंगा। तो उस वक़्त अबू जहल वगैरह जो है वो मौजूद थे, उन्होंने कहा कि तुम मरते वक़्त जो है अपने आबा अजदाद के दीन को छोड़ रहा है और मोहम्मद के दीन को कबूल कर रहा है। तो उस वक़्त उसने कहा था कि मैं मर रहा हूँ अपने आबा अजदाद के दीन के ऊपर, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी चचा भी, जितनी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोशिश की कि ये मुसलमान हो जाएं, उसके बावजूद भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके मुकद्दर के अंदर जो है वो हिदायत नहीं लिखी थी, तो वो क्या नाम है मुसलमान नहीं हुए। तो ये हिदायत देना, ये अल्लाह का काम है। अल्लाह जिसके लिए हिदायत का फैसला कर देते हैं, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको हिदायत अता फरमाते हैं, और जिसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुमराही का फैसला करते हैं, वो गुमराही क्या नाम है, अगर उसको पूरी दुनिया भी मिल जाए तो वो उसको हिदायत नहीं दे सकती।
اس کے بعد اور نہ ہی اس کی کوئی مددگار یعنی مدد کر سکتا ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور وہ اللہ کی سخت قسمیں کھاتے تھے۔ سخت قسمیں کا مطلب ہے کہ وہ بار بار اللہ کی قسمیں کھاتے تھے۔ کس بات کے اوپر؟ اس بات کے اوپر کہ لا یبعث اللہ، کہ اللہ نہیں اٹھائے گا من اس کو یموتو، جو مر جائے گا، یعنی جو آدمی اس دنیا میں مر گیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ نہیں اٹھائے گا۔ اور یہ بات وہ قسمیں کھا کر بیان کرتے تھے اور اللہ کی قسمیں کھاتے تھے کہ یہ بات ہو ہی نہیں سکتی کہ ایک بندہ ہے وہ مر گیا ہے اور اس کو دوبارہ اٹھایا جائے۔ بلا وعدن علیہ حق ولکن اکثر الناس لا یعلمون، بلا کیوں نہیں، وعدن علیہ حقا، وعدہ جو ہے اس پر برحق ہے، یعنی اللہ کا وعدہ جو ہے وہ برحق ہے، ولیکن اکثر الناس، اور لیکن لوگوں میں سے اکثر لوگ ہیں، لا یعلمون، وہ جانتے نہیں ہیں۔ اب اس آیت کے اندر جو ہے ایک ان کا کیا نام ہے اعتراض یا ان کا کیا ایک دعویٰ یہ تھا کہ کیا نام ہے اللہ رب العزت جو ہے جو آدمی مر جائے گا اس کو دوبارہ نہیں اٹھائیں گے۔ تو پہلے بھی میں آپ حضرات کو اس کے بارے میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ ان کا یہ کہنا یہ فضول ہے، کیونکہ مشکل انسان کے سامنے، ہم خود دیکھیں کہ انسان کے سامنے جب کوئی چیز کا وجود نہ ہو تو اس کا ذہن میں تصور کرنا اور اس کا لانا وہ مشکل ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کس طرح کی چیز ہوگی اور کیسے بنے گی یا کیا ہوگی، تو وہ اس کا کیا نام ہے تصویر بنانا اور ذہن سے اس کی وہ کرنا یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ چونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو ایک دفعہ بنا دیا ہے، انسان کی تصویر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اس وقت بنائی ہے جب کسی دنیا والوں کے پاس اس کی تصویر نہیں تھی۔ تو جب اللہ رب العزت نے ایک دفعہ انسان کو بنا لیا ہے، اب اس انسان کی تصویر جو ہے وہ دنیا کے اندر آ گئی ہے، تو جب ہم فوٹو کھنچوانے کے لیے جاتے ہیں تو ہماری تصویر ہوتی ہے تو وہ ہمارا فوٹو جو تصویر جو ہے وہ کھینچتا ہے اور بنا کر ہمیں دے دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت جب ایک انسان جو ہے ایک انسان کی تصویر کھینچ کر جو ہے اس کو دوبارہ پکڑا دیتا ہے، تو کیا اللہ کے لیے مشکل ہے کہ ایک دفعہ انسان کو پیدا کر دیا اور اس کے بعد دوبارہ اس کو اٹھائے؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے جس کو ایک دفعہ پیدا کر دیا ہے دوبارہ اللہ تعالیٰ بھی اس کو اٹھائے گا۔ اور یہ آج بھی یہ ہندو لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جب وہ ان کا آدمی مر جاتا ہے تو وہ اس کو آگ لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو جلا دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو راکھ بنتی ہے اس کو سمندر میں یا دریا میں پھینک دیتے ہیں کہ بس یہ اب ختم ہو گیا، یہ اب کیا نام ہے سڑ گیا، مر گیا، گل گیا، تو اس طرح وہ بولتے ہیں۔ تو لیکن آپ حضرات نے پہلے بھی پڑھ چکا ہے، هو الذی خلق، ایک جگہ پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کو ہم نے پہلی دفعہ بھی ہم نے پیدا کیا ہے اور دوبارہ بھی ہم ہی ان کو پیدا کریں گے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ رب العزت دوبارہ پیدا کریں گے۔ اور میں نے آپ حضرات کو ایک واقعہ بھی بیان کر دیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ رب العزت سے التجا کی تھی کہ کیا اے اللہ مجھے آپ دکھا دیں یا بتلا دیں کہ آپ کس طرح مردوں کو دوبارہ اٹھائیں گے۔ تو اللہ رب العزت فرمایا کہ آپ کا مجھ کے اوپر اطمینان نہیں ہے، یقین نہیں رکھتے آپ؟ فرمایا میں یقین رکھتا ہوں، لیکن اپنے جو قلب ہے اس کی تسکین کے لیے میں پوچھ رہا ہوں۔ تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ 4-5 پرندے اکٹھے کرو اور ان پرندوں کے ٹکڑے ٹکڑے کرو اور ان کے بعد گوشت کو مکس کرو، اور مکس کرنے کے بعد جو ہے یہ 5-6 پہاڑوں کے اوپر اس کا گوشت رکھو ان پرندوں کا، اور اس کے بعد ہر پرندوں کو اس کے نام سے پکارو۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اور جس پرندے کو جس نام سے پکارتے تھے، ایک گوشت کی بوٹی ایک پہاڑ سے اٹھ کر آ رہی اور دوسرے پہاڑ سے، تیسرے پہاڑ سے، اور اسی طرح جس طرح وہ پہلے پرندہ تھا اس طرح وہ، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں ایسے زندہ کروں گا۔ اس کے بعد فرمایا لیکن لوگوں میں سے اکثر لوگ یہ ہیں کہ یہ جانتے نہیں ہیں۔ لیبینا، اے نبی صلی اللہ علیہ، لیبینا لهم الذی یختلفون فیہ ولیعلم الذین، لیبینا
وہ بیان کر دیں ان کے لیے الذین وہ لوگ یختلفون فیہ جو اس کے اندر اختلاف کے اندر پڑے ہوئے، یعنی جن کا عقیدہ ہے کہ ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، ولیعلم اور وہ جانتے ہیں، ولیعلم الذین اور کافر وہ لوگ جو ہے جانتے ہیں انہم کانوا کاذبین کہ بے شک وہ جو ہے وہ کیا نام ہے جھوٹ بولنے والے ہیں یا وہ جھٹلانے والے، یعنی ان کو اس بات کا بھی علم ہے کہ وہ جو ہے وہ جھوٹے ہیں، تاکہ وہ معلوم کر لیں کہ کافر کہ کیا نام ہے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے یا وہ جھوٹے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ انما قولنا لشیء اذا اردناہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہہ دیں لشیء کسی چیز کے بارے میں، اذا اردناہ یعنی جب ہم ان کو اس کا بنانے کا ارادہ کرتے ہیں یا اس کو بنانا چاہتے ہیں، تو ان نقول یہ کہ ہم کہتے ہیں لہو اس کے لیے کن ہو جا فیکون پس وہ ہو جاتی ہے، اور کن فیکون یہ بھی کیا نام ہے ایک انسان کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ کہا ہے، ورنہ اللہ رب العزت کو کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، اس کے بغیر بھی اللہ رب العزت پیدا کر سکتے تھے۔ اس کے بعد فرمایا کہ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ بعض مفسرین نے اس کا شان نزول یہ بیان کیا ہے اس آیت کا کہ یہ جو آیت ہے یہ جن حضرات نے ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف، یا جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے ہجرت کی تھی مدینہ کی طرف، تو یہ ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور چونکہ وہ ہجرت چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ہوئی تھی اور یہ معاملہ جو ہے رفع دفع ہو چکا ہے، یہ آیت جو ہے یہ ان کے بارے میں نازل ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت نے ان کو پھر فتح نصیب فرمائی تھی، اور کیا نام ہے فتح مکہ ان کو اللہ رب العزت نے نصیب فرمایا تھا، تو یہ آیت جو ہے ان کے بارے میں ہے۔ لیکن بعد مفسرین حضرات نے فرمایا کہ یہاں پر والذین ہاجروا فی اللہ، یہ اس سے ہجرت سے مراد جو ہے وہ تمام لوگ ہیں جو قیامت تک جو ہے وہ اللہ کے راستے کے اندر ہجرت کریں گے، اور کیا نام ہے جہاد کریں گے، اور اللہ رب العزت کے جو ہے لڑیں گے، تو کیا نام ہے اس کے اندر جو ہے وہ تمام لوگ مراد ہیں جو مجاہدین بھی ہیں، اور جو اس کے علاوہ کیا نام ان کی جو غرض اور یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے ہجرت کر رہے ہیں، تو یہ لوگ اس سے قیامت تک آنے والا ہر مسلمان جو ہے وہ مراد ہے۔ ترجمہ آپ سن لیں پھر آگے بات کرتے ہیں۔ والذین وہ لوگ ہاجر جنہوں نے ہجرت کی فی اللہ اللہ کے لیے، من بعد اس کے کہ ما ظلموا کہ ان کے اوپر ظلم کیا گیا تھا، لنبوئنہم البتہ ضرور بضرور ہم ان کو ٹھکانہ دیں گے فی دنیا میں حسنہ اچھا، ولا اجر الآخرۃ اکبر اور آخرت کے اندر جو ہے ان کا اجر جو ہے وہ بہت بڑا ہوگا، کہ لو کانوا یعلمون کہ یہ لوگ جو ہے کیا نام ہے یہ جان لیں گے یا ان لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ان لوگوں کا کتنا اجر ہے، کہ اگر یہ جو ہے یہ کیا نام ہے مسلمان ہو جاتے اور یہ جو ہے وہ ایمان لے آتے۔ لو کانوا یعلمون کا مطلب اگر ان کو معلوم ہوتا کہ ان کا اجر کتنا بڑا ہے، تو الذین صبروا وہ صبر کرتے، وعلی ربہم اپنے رب پر یتوکلون اور وہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اب اس کے اندر جو ہے میں آپ کو دو چار باتیں لکھوا دیتا ہوں کہ ہجرت سے کیا مراد ہے۔ آپ ذرا جلدی جلدی نوٹ کر لیں یا بعد میں ریکارڈنگ سن لیں، ٹائم مختصر ہے، کہ یہاں پر ہجرت سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ ترک وطن کے ہیں، یعنی وطن کو چھوڑنے کے ہیں، اور ترک وطن جو اللہ کے لیے کیا جائے وہ اسلام میں بڑی طاعت اور عبادت ہے، یعنی جو ہجرت اللہ کے لیے کی جائے، اللہ کے دین کی بلندی کے لیے کی جائے، تو وہ جو ہے بہت بڑی عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہجرت ان تمام گناہوں کو ختم کر دیتی ہے جو انسان نے ہجرت سے پہلے کی ہوں، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو یہ مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ کیا نام ہے یہ جو کیونکہ بعض صحابہ کرام جو ہے وہ اکثر صحابہ کرام چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو مشرک وغیرہ لوگ، تو پہلے تو صحابہ کرام مسلمان نہیں تھے، تو ان سے کیا نام ہے وہ اس طرح کے گناہ بھی ثابت ہوتے تھے جو مشرکین مکہ
کرتے تھے، تو فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے راستے کے لیے ہجرت کرتا ہے، دین کی سربلندی کے لیے ہجرت کرتا ہے، تو اس کے جو پہلے والے گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہجرت سے مراد جو ہے وہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہجرت کرنا۔ اس کے بعد جو ہے اب میں نے آپ حضرات کو بتا دیا کہ ہجرت کا لفظ ایک صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے لیے بولا گیا تھا، اور ایک جو ہے کیا نام ہے تمام مسلمانوں کے لیے۔ اب پہلا ہجرت کے یہ معنی سن لیں کہ ہجرت کا جو پہلا معنی ہے وہ دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف ہجرت کرنا، یعنی کفر سے اسلام کی طرف ہجرت کرنا۔ یہ کچھ مختلف یعنی ترک وطن کو چھوڑنے اور ہجرت کرنے کی کچھ مختلف قسمیں ہیں، میں آپ کو جلدی جلدی نوٹ کروا دیتا ہوں۔ کہ پہلا یہ کہ دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف ہجرت کرنا، دوسرا یہ کہ دار البدعت سے نکل جانا۔ دار البدعت سے نکل جانا کا مطلب یہ ہے کہ کیا نام ہے ایسا علاقہ جہاں کے اوپر علماء اور صلحاء کو لوگ جو ہے کیا نام ہے وہ برا بلا کہتے ہیں اور گالیاں نکالتے ہیں اور ان کی توہین اور تذلیل کرتے ہیں، تو اس علاقے سے بھی نکل جانا چاہیے۔ اور اس کے بعد تیسرا وہ سفر ہے کہ جس جگہ پر حرام کا غلبہ ہو، یعنی ایسا علاقہ جہاں کے اندر یہ چوری ہے، ڈاکہ ہے، زنی ہے، یا کیا نام ہے شراب عام ہے، تو اس علاقے سے ہی بندے کو ہجرت کر لینی چاہیے۔ بندہ جو ہے وہ دوسری جگہ پر چلا جائے جہاں کے اوپر اس طرح کے حالات نہ ہوں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جسمانی اذیتوں سے بچنے کے لیے سفر کرنا، کہ ایک آدمی ہے جس کو کفار جو ہے یا دوسرے لوگ جو ہیں وہ مسلمان کو کیا نام ہے اس کے اوپر اذیت کرتے ہیں، اس کو تکلیف کے اندر مبتلا کرتے ہیں، تو اس کیا نام ہے اس طرح کی جو اذیت ہے ان کو پہنچاتے ہیں، اس سے بھی کیا نام ہے ان کو وہ علاقہ چھوڑ دینا چاہیے، اور کیا نام ہے کسی اچھی جگہ پر چلا جانا چاہیے جہاں کے اوپر اس طرح کی صورتحال نہ ہو۔ اور پانچواں سفر یہ کہ آب و ہوا کی خرابی کی وجہ سے جو ہے کیا نام ہے انسان کو جو ہے وہ علاقہ چھوڑ دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چرواہوں کو مدینے سے باہر جنگل میں قیام کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے ایک چھٹی بات یہ ہے کہ اپنے مال کی حفاظت کے لیے بھی کیا نام ہے اس علاقے کو چھوڑ دینا چاہیے جہاں کے پر چور زیادہ ہوں، ڈاکو زیادہ ہوں، خطرہ محسوس ہو، تو اس علاقے کو چھوڑ کر جو ہے ایسی جگہ کے اوپر چلے جانا چاہیے جہاں کے اندر جو ہے جہاں پر جو ہے وہ امن ہو۔ تو یہ 6 قسمیں تو وہ ہیں کہ جو ترک وطن یعنی وطن کو چھوڑنے کے بارے میں ہیں۔ تو انشاءاللہ آگے 9 قسمیں اور ہیں جو کیا نام ہے جس کے اندر انسان جو ہے کسی چیز کو طلب کرنے کے لیے یا جستجو کرنے کے لیے کہیں پر سفر کرتا ہے، تو وہ 9 قسمیں جو ہے وہ انشاءاللہ میں کل آپ حضرات کو وہ بھی موٹی موٹی لکھوا دوں گا کہ 9 قسمیں وہ ہیں اور 6 قسمیں یہ ہیں۔ تو آپ سب حضرات جو ہے اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیں، اگر کسی نے نہیں لکھی تو وہ جو ہے وہ ریکارڈنگ سن کے اس کو لکھ لے اپنے پاس، یہ کبھی کام آ جائیں گے آپ کو۔